جی اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو زاہد اقبال کا سلام۔ جی ایم زیڈ ٹی وی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی آج کی ویڈیو کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے اور خاص کر عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کے حوالے سے ہے کہ ان کا بھی جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں، وہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی۔ چند دن پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی پریس کانفرنس کے دوران، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا یہ کرونا ویکسین کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جو بھی کرونا ویکسین لگوانا چاہتا وہ اپنی مرضی سے اور اپنی ذمہ داری پہ لگائے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے ہیں۔ وہ کیوں آئے تھے؟ جب باہر کے ممالک میں یہ کرونا ویکسین لگائی گئی اور جن کی عمر 50 سے 60 سال سے زیادہ تھی، تو ان کو جب یہ ویکسین لگائی گئی تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یعنی کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ تھے۔ تو اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ویکسینیشن کی جا رہی ہے یہ لوگ اپنی مرضی سے لگوائیں اور اپنی ذمہ داری پہ لگائیں۔ تو اب جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جناب والا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا جب کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیو آیا، یعنی کہ اب ان کو بھی کرونا ہو چکا ہے۔ اور اس پر یہ کافی تشویش اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کو اب آئسولیٹ کیا گیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب بھی آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور اب ہیلتھ ایڈوائزر کی ایک بڑی ٹیم ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور ان کو مطلب کہ ٹریٹ کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، کیا یہ مطلب کہ آپ کی جو عقل ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی کرونا ہو چکا ہے؟ اب یہاں پہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ وہ یہ ہے کہ فرض کرے کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو، حالت اب بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اب اس پر جو عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں وہ فیصل سلطان صاحب، جن کی مطلب کہ لوگ بات مانتے ہیں اور ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آ کر یہ بات شیئر کی ہے کہ ہاں بالکل عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کرونا پازیٹیو آیا ہے، یعنی کہ اس پر انہوں نے تصدیق کر دی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک بیانیہ جاری ہوا تھا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ جو اب کرونا کی لہر ہے یہ تیسری لہر ہے۔ اب پہلے جو 2 لہریں تھی، اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ آپ کوئی بھی میڈیسن لیتے تھے یا کوئی بھی ویکسینیشن کرواتے تھے، ویکسین لگواتے تھے تو اس کا آپ پہ اثر ہوتا تھا۔ تو اب جو ویو 3 ہے اس کو اتنا کیوں زیادہ خطرناک اور مضبوط مانا جا رہا ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہے جو باوثوق ذرائع سے سامنے آئی ہے، جو حکومت کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو تیسری لہر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اتنی خطرناک کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی ایک مثال کے ساتھ آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے مچھر مارنے یا بھگانے کے لیے اس کے لیے لوشن، کسی میٹ یا اسپرے کا استعمال کیا ہوگا۔ تو اب جب آپ سٹارٹ میں کوئی بھی چیز استعمال کرتے تو اس سے مچھر فوراً ہی مر جاتا ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو لیکن کچھ عرصے کے بعد مچھر مطلب کہ اس سمیل کو سونگھ کے اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ نہ تو مرتا ہے نہ ہی بھاگتا ہے۔ تو یہی وجہ اب کرونا پہ ہے کہ کرونا کی جو پہلی 2 لہریں تھی اس میں جو وائرس تھا وہ تھوڑا کمزور تھا، جب اس کو میڈیسن دی جاتی تھی تو وہ مطلب کہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب اس وائرس نے اپنے آپ کو اتنا ریشیپ کر کے مضبوط کر لیا ہے کہ کوئی بھی اس کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے تو وہ مطلب کہ ختم نہیں ہوتا۔ اب دوبارہ پھر بات آتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یہ ویکسین لگوائی تھی، لیکن ویکسین لگوانے کے بعد ان کا جب ٹیسٹ آیا وہ پازیٹیو آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 مارچ کے بعد جو حکومت ویکسین لگا رہی ہے وہ ان لوگوں کو لگا رہی تھی جو رجسٹرڈ تھے،
ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بات سامنے آتی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا کرونا وائرس پازیٹیو آیا، یہ کہاں سے آیا۔ دراصل یہ چند دن پہلے عمران خان صاحب مالاکنڈ میں ایک یونیورسٹی میں تقریب کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ یہ مسلسل کھانسی کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ ان کا ایک نیا بلاگ بنا تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے تقریر کرنی تھی، تو وہاں جب یہ ملے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گئے تو یہ مسلسل کھانسی کر رہے تھے، لیکن جب یہ واپس آئے ہیں تو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ تو یہ مبینہ طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کو کرونا ہوا ہے، پازیٹیو آیا ہے، وہ عمران خان صاحب سے ہی لگا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کھانسی کر رہے تھے اور ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے، وہ اس کی ریزن بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے، ایک جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک نئے لائحہ عمل کی طرف جا رہی ہے، لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے، تو یہ جتنا بھی مطلب کہ صورتحال بن رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے مطابق کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، عمران خان صاحب کو یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر کو کرونا ہو سکتا ہے تو عام بندے کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور چند دن پہلے عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کی طرف اشارہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن لگانا ہے، تو چند جو بزنس کمیونٹی تھی اور تاجر حضرات تھے انہوں نے ایک مطلب کہ مارچ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ دوبارہ پاکستان میں لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ تو یہ تھی وہ باتیں جو میں نے آپ تک شیئر کی ہیں۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ویٹ کریں گے، اور اس پر آپ لوگ کیا کہتے تھے۔ یہ بات تھی کہ عمران خان صاحب کو کرونا کیسے ہوا اور لوگوں میں اس کو اب کس طرح سے لیا جا رہا ہے۔ تو ملتا ہے کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔